اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 17 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے اور وہ اسی کی طرف پھرتا ہے، بس سبقت کرو بھلائیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں بھی تم ہو لے آتا ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ وجہتون چہرہ، فیسنگ، بیئرنگ، مولیہا وہ اسی کی طرف ہو جاتا ہے یا اسی کی طرف پھر لیتا ہے، جیسے اسی کی طرف رخ کر لیتا ہے، ٹرنس ٹو اٹ۔ فاستبقوا، بس آگے بڑھو، سو ریس، الخیرات بھلائی کے کام، گڈ ڈیڈز۔ اب ایک مرکز کی بہت اہمیت ہے، لیکن مرکز بذات خود کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محض چند رسومات ادا کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ جو چیز واقعتاً اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات بنی نوع آدم کی بھلائی کرنے میں دوسروں سے کتنی آگے ہے، کیونکہ ترقی پانے کے لیے انسانی افلاح و بہبود میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنا اور اپنی باطنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد ہے، نہیں ہے یہی نیکی کہ تمہارا رخ ہو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، یوم آخر پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ اور نبیوں پہ، اور دیں مال اس کی محبت میں قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور حاجت مندوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کریں صلاۃ اور اپنائیں طریقہ زکوٰۃ، اور پورا کریں اپنے عہد جب بھی عہد کریں، صبر رہیں سختی میں، تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، ایسے ہیں سچے اور یہی ہیں تقویٰ پانے والے۔ اب اگر آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اور جو کچھ بھی کریں گے، اللہ کا نظام آپ کو ایک متحد جماعت بنا دے گا، کیونکہ اتحاد یا ہم آہنگی کا انحصار مقصد کے اتفاق پہ ہے، نہ کہ قومی یا نسلی طور پہ مشترک ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے ہر چیز کی مقداریں مقرر فرما دی ہیں، اور مختلف اشیاء اور واقعات انہی کے مطابق روح پذیر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ فَوَلِّ، سو پھیر لو۔ ہم آہنگی حاصل کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ منزل کے سفر میں اپنی توجہ اس مقصد پہ مرکوز رکھی جائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد الحرام کی شکل میں مقرر کی ہے۔ یاد رکھیں یہ پیغام حق پہ مبنی ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس بات سے خبردار رہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو پھرے رکھو اپنا رخ اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں پہ تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس مت خشیت رکھو ان کی
اور مجھ سے ہی خشیت رکھو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ میں تمام کر دوں تم پہ اپنی نعمت، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ حجہ، دلیل، حجت یعنی آرگومنٹ، لِأُتِمَّ میں پوری کر دوں، دیٹ آئی پرفیکٹ، اس طرح سے مکمل، یہ تمام لفظ اس طرح سے مکمل ہو جانا کہ اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو، تہتدون ہدایت پا جاؤ، guided۔ اب زندگی کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی توجہ مسجد الحرام کی طرف مرکوز رکھیں۔ اگر آپ اس پیغام حق یعنی قرآن کریم پہ عمل کریں گے تو اس کے نتائج اتنے شاندار ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو آپ سے اس پیغام کی سچائی کے بارے میں اختلاف کرتے رہتے ہیں کوئی دلیل باقی نہیں رہ جائے گی۔ ایسے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کا پوری طرح سے خیال رکھا جائے تاکہ اس کا فضل کامل ہو جائے اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تلاوت کرتا ہے تم پہ ہمارے آیات، تزکیہ کرتا ہے تمہارا اور تعلیم کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور سکھاتا ہے تمہیں جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ فاذکرونی اذکرکم، بس یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری مت کرو۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، وی سینٹ، یتلو تلو سے بن، پڑھ سناتا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ کر عمل پیرا ہو جاؤ، ریسائٹ۔ اشکرو ٹھیک سے استعمال کرو۔ ہدایت اور رہنمائی کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم ایک رسول بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں ہماری نشانیوں سے روشناس کرائے۔ یہ رسول تمہیں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے، قوانین الہیہ پہ عمل کرنے اور ان کے پس پردہ حکمتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ رسول تمہیں اس طرز زندگی کی تعلیم دیتا ہے جس کی بدولت تمہاری صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو جائے اور تم لوگ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لو۔ یہ رسول آپ لوگوں کو سب کچھ سکھا رہے ہیں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ اب جو ٹرمنالوجی ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو۔ مجھے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پیغمبر سے سیکھنا ہے اور ضابطہ الہی پہ عمل کرنے کے لیے اس کے ہدایات پہ، اس کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور دوسرا لفظ تھا اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لہذا جب تم قرآن کریم پہ اس رسول کے تعلیم کردہ طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حقوق کی حفاظت فرمائے گا اور تمہیں عزت اور بزرگی عطا فرمائے گا۔ مختصر سا خلاصہ، من کا قبلہ درست کر لینے سے وہ تمام امور جو روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اپنا رسول مبعوث فرمایا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنا مقصد حیات حاصل کرنے کی عملی تعلیم دیتا ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ کی روشنی میں عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔